راشد جاوید احمد کا افسانہ تجاوزات۔ مجھے کچھ ضروری اشیاء خریدنا تھی اور وقت نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر میں نے دفتر سے آدھے دن کی چھٹی لی اور بازار جانے کے لیے دفتر سے باہر نکل آیا۔ میرا پاؤں دفتر کی دیوار کے ساتھ سوئے ہوئے ایک کتے پر پڑا۔ میں نے بمشکل اپنا ذہنی توازن برقرار کیا۔ اس کوشش میں میرے جوتے کی نوک کتے کی پسلیوں میں شاید زور سے لگ گئی۔ کتا غرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرانی تھی۔ پھر شاید دل ہی دل میں روتا اور مجھے گالیاں دیتا وہ وہاں سے چل دیا۔ سڑک کے پرلی طرف بیٹھا ایک بھکاری اس منظر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بھکاری شاید 1-2 روز پہلے ہی یہاں آیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ کونا خالی تھا۔ لیکن مجھے یاد آیا کہ پہلے تو وہ بازار کے اس طرف ایک دیوار کے سائے میں بیٹھتا تھا اور بارش اور دھوپ سے بھی محفوظ تھا، لیکن اب یہاں چلا آیا تھا۔ یہاں تو اس کے عقب میں بازار کے اس کونے سے متصل چند جھاڑیاں سی تھی اور پھر ایک گہرا سبز سا باغ جسے وہاں کے لوگ ڈونگی گراؤنڈ کہتے تھے۔ یہاں بازار کی دکانوں کی آخری حد تھی۔ وہ ایک ٹانگ سے محروم تھا، لیکن وہ اسے اس طرح سے کپڑے میں لپیٹے رکھتا تھا کہ گمان گزرتا تھا کہ ٹانگ سالم ہے۔ تاہم وہ دکانداروں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب تھا اور انہوں نے اسے آخری دکان کے قریب ڈونگی گراؤنڈ کے سرے پر بیٹھنے دیا تھا۔ ویسے تو یہ کافی کھلا بازار تھا اور اس میں خریداروں کا ایک ہجوم رہتا تھا، لیکن تجاوزات کی اس قدر مار تھی کہ بازار میں آسانی سے چلنا دشوار تھا اور سڑک پار کرنے کے لیے تو کافی کھیچل کرنا پڑتی تھی۔ اس کا کشکول زمین پہ دھرا تھا، جس میں کچھ سکے اور کچھ کرنسی نوٹ تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ ان سکوں کو نکال کر دوبارہ کشکول میں گراتا، تاکہ اس سے پیدا ہونے والی آواز باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی توجہ کھینچ لے۔ وقفے وقفے سے وہ اپنی باقی ماندہ ٹانگ پر اس طرح سے ہاتھ پھیرتا جیسے خارش کر رہا ہو یا اسے سہلا رہا ہو۔ کتا سست روی سے چلتا ہوا کچھ فاصلے پر رک گیا تھا۔ بھکاری اسے جاتا دیکھ کر نہ صرف مسکرایا، بلکہ اس نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بھی لہرایا۔ کتا کچھ خوفزدہ سا تھا اور دم ٹانگوں میں دبائے وہ سڑک کی اس جانب آ گیا جہاں بھکاری بیٹھا تھا۔ قریب آنے پر بھکاری نے گدڑی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر اس کا استقبال کیا اور بولا، آ جا، یہ تیرے لیے بچا کے رکھا ہے، اسے کھا لے تاکہ تجھ میں اتنی طاقت تو آئے کہ زمانے کی ٹھوکروں کا مقابلہ کر سکے۔ ہم اسی طرح ان لوگوں کی ٹھوکروں کا شکار ہوتے ہیں جو اپنی فکروں اور خیالوں میں اس قدر مگن چلتے ہیں کہ آگے دیکھتے ہی نہیں اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بے رحمی سے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے عدلے کا بدلہ ضروری ہوتا ہے۔ لے، کھا لے۔ کتے نے روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا اور بھکاری کے بالکل قریب بیٹھ کر کھانے لگ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگا گویا ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ ان دونوں کے درمیان اب گفتگو نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کی نظروں کا مطلب بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے، اور ایسا صرف گہری دوستی میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ بھکاری اسے موتی کہہ کر بلا رہا تھا،
شاید موتی نام کا کتا اس کے گاؤں میں اس کے پاس رہا ہو، یا شاید یہ اس کے گاؤں سے ہی اس کے ساتھ آیا ہو۔ میں اسی بازار میں ضروری سودا سلف خرید رہا تھا۔ سورج صبح سے کافی گرمی پھینک رہا تھا، لیکن اس وقت ڈھلتی دوپہر کا سورج بازار کے شمال کی جانب پہاڑوں کی اوٹ میں جا رہا تھا اور حدت میں کافی کمی آ رہی تھی۔ کبھی کبھی درختوں سے آتی تازہ ہوا ظاہر کرتی کہ سپہر خنک بھی ہو سکتی ہے۔ چلتے چلتے میں بھکاری کے قریب پہنچا تو وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں وہیں رک گیا۔ دیکھو، آج میری کشکول میں کیا رونق لگتی ہے، بھکاری نے اپنے آپ سے کہا، یا کتے سے؟ درست طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن کتے نے کان ہلائے ضرور تھے۔ اس وقت بازار میں کافی رونق تھی۔ زیادہ تر خریدار تو قریبی گاؤں کے تھے، اور یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ گھروں کو واپس لوٹنے سے پہلے اپنی مطلوبہ چیزوں کے لیے ایک چکر بازار کا لگا لیتے تھے۔ پہاڑوں کے پرلی طرف خوبصورت پکے گھر تھے، اور ان کے مکین بھی اسی بازار سے سودا سلف خریدتے تھے۔ یہاں سیر و سیاحت کے لیے اندرون اور بیرون ملک سے بھی لوگ آتے تھے۔ سیاحت کا سیزن شروع ہو چکا تھا، اور علاقے کی فضا بہت رومان پرور تھی۔ دکاندار بھی دل و جان سے ان سیاحوں کے منتظر رہتے تھے کہ سال کا یہ وقت ان کی کمائی کا وقت ہوتا تھا۔ اس وقت ان کی پوری توجہ زیادہ سے زیادہ کمائی کی طرف ہوتی تھی۔ بھکاری کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا، بس کشکول سے سکے نکال کر کچھ اس ترتیب سے دوبارہ اس میں پھینکتا تھا کہ خریداروں کی سماعت اس طرف مبذول ہوئے بنا رہ نہیں سکتی تھی۔ میں نے کچھ ریزگاری اس کے کشکول میں پھینکی۔ پھر کسی تجسس کے تحت میں نے اس سے بڑی رازداری سے پوچھا، کیا وہ واقعی لنگڑا ہے، یا کچھ دوسرے بھکاریوں کی طرح سوانگ رچا رکھا ہے؟ میرے اس تفسار پر وہ قہقہا مار کے ہنسا، اور پھر کٹی ہوئی ٹانگ سے کپڑا ہٹا کر بتانے لگا کہ 20 برس قبل جب ایک حادثے میں وہ اپنی ٹانگ سے محروم ہوا تھا، تو اس کے بعد سے اسے دنیا کی قیمتی چیزیں، آسائشوں کی کوئی تمنا نہیں رہی تھی۔ اس نے 2-1 بار کوشش کی کہ اسے کوئی نوکری مل جائے، لیکن جہاں پڑھے لکھے صحت مند نوجوان فارغ پھر رہے ہوں، وہاں ایک اپاہج کو نوکری کون دے گا؟ حادثے کے جھٹکے نے پہلے پہل تو اسے بہت مذہبی بنا دیا تھا، یہاں تک کہ وہ لنگڑاتا ہوا مسجد میں نماز کے لیے جاتا اور نامعلوم خدا سے شکوہ کرتا یا شکر ادا کرتا۔ اس کا جسم کسی قسم کا کوئی بوجھ اٹھانے یا زور آور کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس دوران اس نے کچھ نعتیں بھی یاد کر لی تھی، اور مسجد کے دروازے کے باہر وہ انہیں بآواز بلند گاتا رہتا۔ اگرچہ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، لیکن نمازیوں اور گلی سے گزرنے والوں نے اسے خیرات دینا شروع کر دی تھی۔ اسے کچھ شرمندگی سی محسوس ہوتی، لیکن اسے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دینا پڑتی کہ وہ کسی سے خود تو کچھ نہیں مانگتا۔ خیرات کی رقم سے اس کا خرچہ بمشکل چلتا تھا، لیکن اس نے کبھی زیادہ کی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ کئی سال
इसी तरह की मफलूज जिंदगी ने भिखारी को अपने आप को और लोगों के रवैयों को समझने के काबिल बना दिया था। तकलीफ और जिल्लत ने उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त में इस कदर इजाफा कर दिया था कि वो बेहिस लोगों के ताने और झिड़कियां खंदा पेशानी से सह लेता था। अब उसकी नजरें बाजार में आने वाले लोगों की तरफ थीं। उसे बखूबी अंदाजा हो जाता था कि कौन उसको खैरात देगा और कौन नहीं। वो सिक्कों से अपना कशकोल बजा रहा था कि एक जोड़ा अपने खूबसूरत बच्चों के साथ बाजार में दाखिल हुआ। बच्चों के चेहरे खुशी से मामूर थे। जब वो भिखारी के पास से गुजरने लगे तो उसने कशकोल बजाया। उस पर खातून भवें चढ़ाते हुए बुड़बुड़ाई, ओह क्या मुसीबत है, जहां भी जाओ मांगने वाले पहले ही से मौजूद होते हैं। ये कहकर वो पहाड़ के उस तरफ देखने लग गई जहां बैक वक्त धूप और साए ने दिल फरेब मंजर पैदा कर दिया था। दोनों बच्चों में से एक ने माँ से भिखारी को देने के लिए सिक्के तलब किए, जिस पर वो और ज्यादा खफा नजर आई। लेकिन उसके शौहर ने कुछ सिक्के निकालकर बच्चे के हवाले किए और बीवी से मुखातिब होकर कहने लगा, जान, ये जो बेचारे अपाहज भिखारी होते हैं ना, ये भी बच्चों की तरह ही होते हैं। बहुत कुछ अपने आप नहीं कर सकते, इनका ख्याल रखना चाहिए। बच्चे ने खुशी खुशी वो सिक्के भिखारी के कशकोल में डाल दिए। खुदा आपको और आपके भाई को और खानदान को सलामत रखे, भिखारी ने दुआ दी। बच्चों के बाप की इस बात ने के रिपीट, खुदा आपको और आपके भाई को और खानदान को सलामत रखे, भिखारी ने दुआ दी। बच्चों के बाप की इस बात ने कि अपाहज भी बच्चों की तरह होते हैं, भिखारी को उदास कर दिया। उसे अपना बचपन याद आ गया और उसने चश्मे तसव्वुर में अपने आप को दो नन्हे नन्हे पांव पे खड़ा कर दिया। उसने अपने आप को खड़ा देखा। एक नए शादीशुदा जोड़े की खुशगपियों और कहकहों की आवाज ने उसे मुतवज्जो किया। लड़की जोशीले अंदाज में कोई लतीफा सुना रही थी और खूबरू नौजवान सर धुनते हुए कहकहा लगा रहा था। लड़की का निस्फ चेहरा बालों की ओट में था, लेकिन दिली सुकून, खुशी और शादमानी से चमक रहा था। भिखारी एक बार फिर माजी में खो गया। वो रंगो रोगन का बहुत अच्छा कारीगर था और बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता था। बस एक दिन एक दीवार को रंग करने से पहले हमवार करते हुए वो गोद से नीचे गिरा और उसकी टांग इस तरह से टूटी कि काटने के सिवा चारा नहीं था। रीढ़ की हड्डी में भी भारी जर्ब लगी थी। माजी के झरोकों में झांकते झांकते उसे नसरीन की याद बहुत शिद्दत से आई। सादा आंखों और भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पे लिए वो उसके सामने आ खड़ी हुई। हादसे से पहले दोनों में गहरा ताल्लुक था। दोनों ने जिंदगी एक साथ गुजारने के ख्वाब भी देख रखे थे, लेकिन इस मनहूस हादसे ने दोनों को अलग कर दिया था। इस अलहदगी का जिम्मेदार वो खुद था। वो नहीं चाहता था कि उसकी अपाहज जिंदगी की तकलीफें नसरीन को भी झेलना पड़े। इस फैसले ने उसे बहुत
गमज़दा किया था। वो अपने आप को नसरीन का मुजरिम समझता था और ये ख्याल अब भी उसे दुखी कर देता था। नौजवान जोड़ा इससे ज्यादा दूर नहीं था और उनका एक ताज़ा कहकहा सुनकर वो भी गैर इरादी तौर पर मुस्कुरा दिया। लड़की ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, बाबा, आप हम पर हंस रहे हैं? भिखारी के चेहरे को गौर से देखती हुई वो शौहर से रिपीट, बाबा, आप हम पर हंस रहे हैं? भिखारी के चेहरे को गौर से देखती हुई वो शौहर से मुखातिब हुई। देखो जानी, इस बेगर की उम्र तो ज्यादा नहीं लगती, लेकिन इसके चेहरे की झुर्रियां देखो, क्या खूबसूरत झुर्रियां हैं। ये पोर्ट्रेट बनाने के काबिल। और झट से सेल फोन से तस्वीर खींच ली। भिखारी ने शायद अपनी तारीफ में ऐसी बात पहली बार सुनी थी। वो शर्मा सा गया। लड़की की बात से हिम्मत इकट्ठी करते हुए वो बोला, आप तो अब तो बुढ़ापे का सफर है बीबी जी। अब तो बुढ़ापे का सफर है बीबी जी। शौहर ने बेइतनाई से 10 रुपए का एक नोट भिखारी के कशकोल में फेंका और बीवी को लेकर आगे बढ़ गया। भिखारी को इस गुफ्तगू से एक अजीब किस्म की आसूदगी सी महसूस हुई और उसने मोती के जिस्म पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया, जो न जाने कब का उसके पहलू में आकर लेटा हुआ था। कुत्ता शायद इस किस्म के मेहरबान सलूक का आदी नहीं था, इसलिए उसने सवालिया नजरों से भिखारी की जानिब देखा। भिखारी उसकी कमर पर इसी तरह हाथ फेरता रहा, हत्ता कि कुत्ता अपने इस तजस्सुस की ताब न लाते हुए उठा और एक तरफ को चल दिया। भिखारी कुत्ते के इस रवैये को न समझ सका और उसने अपनी कटी हुई टांग पर ऐसे ही हाथ फेरना शुरू कर दिया जैसे वो कुत्ते को सहला रहा हो। इस वक्त बाजार में खरीदो फरोख्त अरूज पर थी। दुकानों के छाबों में पड़े ताज़ा चेरीज, मेवे, अखरोट, बादाम और सेब चमक रहे थे। सुबह की लाई हुई सब्जियां अब भी ताज़ा लग रही थी। पहाड़ी इलाके की ये ताज़ा हवा भिखारी को बहुत ही अच्छी लग रही थी और वो सोच रहा था कि गांव छोड़कर यहाँ आने का इसका ये फैसला निहायत मुनासिब था। लेकिन साथ ही उसे ख्याल आया कि वो गांव में हो या यहाँ, उसके कहीं भी होने या ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी अब उसके लिए तन्हाई की डगर थी और ये तन्हाई काफी तकलीफदेह थी। कुत्ता एक बार फिर भिखारी के करीब आ बैठा था। शायद वो वही कुर्बत और दोस्ती चाह रहा था। भिखारी ने उसकी पुश्त सहलाने को हाथ बढ़ाया, लेकिन न जाने जी में क्या आई कि उसने हाथ रोक लिया। जा, चला जा यहां से, वो बड़बड़ाया। कुत्ते के लिए ये रवैया एकदम फिर नाकाबिले फहम था। कुछ न समझते हुए उसने थूथनी जमीन पर टिकाई और आंखें मूंद ली, लेकिन उसकी ये नींद एक कंकर ने खत्म कर दी। कुछ दूर खड़े दो बच्चों ने उस पर कंकर फेंका था, जिससे वो सुस्ती से बेदार हो चुका था। बच्चों ने महसूस होकर एक और कंकर फेंका, जो मोती की नाक पर काफी जोर से लगा। वहीं खड़े खड़े वो इस कदर जोर से भौंका कि बच्चे डर के मारे भाग गए। भिखारी ने तारीफी नजरों से मोती की तरफ देखा,
اور اس کا سر تھپتھپا کر شاباش دی۔ موتی کو بھی شاید بھکاری کی بات یاد تھی کہ زندہ رہنے کے لیے عدلے کا بدلہ ضروری ہے۔ میں خود تو یہ اصول نہیں اپنا سکتا، بھکاری نے تعصب سے کہا۔ میں تو خود دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں۔ شاید میرے اندر حالات سے لڑنے کی قوت ختم ہو چکی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اوپر ایک پہاڑی باز اڑتے ہوئے ہوا میں غوطہ زنی کی مشق کرتا نظر آیا۔ کبھی میں بھی اس پرندے کی طرح آزاد تھا۔ وہ گہرے دکھ سے بھولا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ شاید بڑی دیر سے وہ ایک ہی آسن میں بیٹھا تھا اور اس کی صحیح والی ٹانگ میں اینٹھن ہو رہی تھی، جبکہ کٹی ہوئی ٹانگ بھی تادیر ایک جگہ پڑی پڑی پتھر کی طرح بھاری ہو گئی تھی۔ شام قریب تھی اور بازار میں اب بھی بھیڑ تھی، مگر وہ کم ہو رہی تھی۔ یہاں کے لوگ شہروں کی طرح شام قریب تھی اور بازار میں اب بھیڑ بھی کم ہو رہی تھی۔ یہاں کے لوگ شہروں کی طرح رات گئے دکانیں کھلی نہیں رکھتے تھے، اور پھر سرے شام شروع ہونے والی خنکی بھی اس کی ایک وجہ تھی۔ بازار کے اس طرف جہاں بھکاری بیٹھا تھا، اب اکا دکا لوگ ہی تھے۔ کہیں سے کہیں کسی گاڑی یا ٹرک کی آواز اس خاموشی میں گونج کی طرح آ رہی تھی۔ موتی ابھی تک وہیں بیٹھا تھا اور کبھی آنکھیں بند کرتا، کبھی زبان سے کنکر سے لگنے والا زخم چاٹتا۔ اور اب بازار سے نکلنے والا ہی تھا میں کہ کارپوریشن کو تجاوزات ہٹانے والا ٹرک پوری رفتار سے مارکیٹ کے عقب سے بھکاری کی جانب آتا نظر آیا۔ ظاہر ہے اس قسم کی کارروائی خفیہ رکھی جاتی ہے اور دکانداروں کی سڑک پر پڑی چیزوں کو فوراً اٹھا کر ٹرک میں ڈالا جاتا ہے۔ بازار میں ایک شور ہنگامہ تھا اور ٹرک ریورس گیئر لگاتا عین بھکاری کے اوپر جا پہنچا۔ بھکاری کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ اپنا بچاؤ کر پاتا۔ میں نے زور زور سے ٹرک ڈرائیور کو آوازیں دی۔ بھکاری کو پورے زور سے چیخا کہ ٹرک والے اس کی آواز سن پائیں، لیکن کارپوریشن کے پرانے ٹرک کے انجن کا شور خود عملے کو بہرا بنا چکا تھا۔ اس افراتفری میں ہر کوئی اپنا سامان بچانے میں لگا تھا۔ بھکاری کو اور تو کچھ نہیں سوجھا۔ اس نے اپنی بے ساکھی نما لکڑی اٹھائی اور تیزی سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن لکڑی ہاتھ سے نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سہارا دیتا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈونگی گراؤنڈ کے اندر نیچے تک لڑک گیا۔ کسی کو کچھ علم نہیں کہ کیا ہوا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد جب کارپوریشن کا عملہ کامیاب آپریشن کر کے چلا گیا تو دکانداروں نے مجھے شور مچاتے اور موتی کو بھونک بھونک کر پاگل ہوتے دیکھا تو ڈونگی گراؤنڈ میں نیچے اترے۔ بھکاری منہ کے بل زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ بازار سے نکلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ دکاندار تو جرمانہ اور رشوت دے کر تجاوزات واپس لے آئیں گے، لیکن اس گداگر کو کون واپس لائے گا؟